شروع کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ محترم و معظم صحافی برادران کے سامنے شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب ڈاکٹر شبیر حسن بسمی صاحب، مرکزی نائب صدر علامہ خورشید انور جوادی صاحب، اور ان کے ساتھ راولپنڈی کے ذمہ دار ملک انتصار صاحب، اور میرے ساتھ جناب محمد علی کاظمی صاحب، یہ اسلام آباد کے ذمہ دار ہیں، اور ہمارے ساتھ پی ٹی اور اسلام آباد سے آئے ہوئے انتہائی معزز علماء جن میں مولانا فیاض حسین مطہری صاحب، مولانا محسن صاحب، مولانا امداد علی دھلو صاحب، ہمارے قافلہ سالاران اور تنظیمی ساتھی جناب اسد مغل صاحب، جناب نیئر بلوچ صاحب، جابر بھائی، جناب مصور نقوی صاحب، اور یہاں پہ ایک انتہائی اہم مسئلہ جو کربلا، نجف اشرف اور مشہد کے زائرین کو درپیش ہے، اور محرم الحرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین وہاں جاتے ہیں، اس اہم مسئلے پر ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب ڈاکٹر شبیر حسن بسمی صاحب آپ کو اس اہم مسئلے کی حساسیت اور نوعیت سے آگاہ کریں گے، اور آپ سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ اس اہم مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے اجاگر کریں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شبیر حسن بسمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ تمام صحافی حضرات کا بہت شکریہ کہ اتنی گرمی کے باوجود بھی تشریف لائے ہیں اور ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو زحمت دی ہے. آپ نمائندگان نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک اہم اور حساس ترین مسئلہ جو فوری حل و توجہ طلب ہے، ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں. ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہتے ہیں. ماہ مبارک ذی الحجہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور ماہ محرم الحرام کی آمد ہے. آپ کے علم ہے کہ ہر سال دنیا بھر کی طرح پاکستان سے بھی لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل رسول علیہ السلام ایران اور عراق کے مقامات مقدسہ، مشہد مقدس، حضرت امام رضا علیہ السلام، نجف اشرف، کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور اس وقت بھی روز عاشور مقامات مقدسہ بالخصوص کربلا میں گزارنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں زائرین آمادہ و تیار ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ گزشتہ سال کی طرح امسال بھی حکومت پاکستان، حکومت ایران اور حکومت عراق سے اپنے سفارتی تعلقات کے تحت بہتر سے بہتر انتظامات کریں گے. متعدد بار ارباب اقتدار اور ایران و عراق کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا گیا. واضح پالیسی علائی عمل کے اعلان کے منتظر ہیں، جبکہ اس وقت لاکھوں زائرین گو کی صورتحال میں پریشان ہیں اور اس کشمکش کا شکار ہیں. ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور یہ لاکھوں زائرین بے چینی سے انتظار کرتے کرتے خدا نخواستہ زیارت امام حسن علیہ السلام کے لیے ایسے اقدامات کریں جو قانون کے خلاف. محترم صحافیوں، ہم آپ کے توسط سے ذرائع ابلاغ کی بہترین روش سے عوام الناس بالخصوص لاکھوں زائرین اور قافلہ سالاروں کی تشویش کو ارباب اقتدار اور حکومت پاکستان، ایران اور عراق کے ذمہ داران تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سال 2023 کی ویزا و سفری سہولیات کی پالیسی میں مزید آسانی اور بہتری کے لیے فوری طور پر مناسب اقدامات کیے تھے، بالخصوص
حکومت پاکستان وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کے مسائل و مشکلات پر توجہ دیں اور ایران اور عراق کی حکومتوں سفارت خانوں کے ذریعے زائرین کے لیے آسان ویزا پالیسی کے ذریعے تشویشناک صورتحال کا تدارک کریں۔ وقت انتہائی کم اور زائرین و قافلہ سالاروں نے ایران و عراق بالخصوص کربلا کے لیے ویزے، سفری وسائل اور رہائشوں کا بندوبست کرنا ہے۔ دیگر انتظامات ٹرانسپورٹ وقت نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا ارباب اقتدار فوری طور پر گزشتہ سالوں کی پالیسیوں کا اجرا کر کے عوام الناس کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ زائرین اطمینان و سکون کے ساتھ مذہبی و عقیدتی رسومات ادا کر سکیں اور میرے پیارے ملک پاکستان کے لیے بھرپور دعا کر سکیں۔ ایسا نہ کرنے سے اور اگر انتظامات بھرپور طریقے سے فوری طور پر انجام نہ دیے گئے تو عوام میں عدم اعتماد، بے دلی، مایوسی، بے چینی اور تشویش پیدا ہو رہی ہے جو کسی صورت بھی مناسب و مثبت نہیں ہے۔ ہم ایک بار پھر اتنے اہم اور حساس مسئلے پر ارباب اقتدار کو تھرڈ ٹائم آئی ایم ریپیٹنگ کی خاموشی اور لاپرواہی پر حیرانگی اور تشویش کا مائنڈ مائی پوائنٹ ارباب اقتدار پاکستان کی خاموشی اور لاپرواہی پر حیرانگی اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری مناسب و مثبت اقدامات کر کے مبہم و مخدوش صورتحال کا تدارک کیا جائے۔ کروڑوں لوگ اس وقت منتظر ہیں کہ دیکھیں حکومت پاکستان ان کے زائروں کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار۔ بٹ آئی ایم سرپرائزڈ کہ اتنے بڑے، دیکھیں حج پر پاکستان سے 1 لاکھ اور چند ہزار حاجی جاتے ہیں، جبکہ پچھلے سال کی اسٹیٹسٹکس ہمیں بتا رہی ہیں اکارڈنگ ٹو عراق گورنمنٹ بائی لینڈ 1,65,000 تو لوگ گئے ہیں، بائی ایئر کو چھوڑ دیجئے، پوری دنیا سے پاکستانی جو ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ اتنے سیریس مسئلے کو آج ہم آپ کے پاس جبکہ 19 ذی الحج میں آئے ہیں، میرے پاس بہت اہم اور ذمہ دار ڈراپ باکس کے افراد، کاررواں سالار کے نمائندگان اور زائرین کرام کی طرف سے بھرپور خطوط اور ان کے کارروان کے ذمہ داروں کی طرف سے موجود ہیں۔ پلیز میں آپ سے التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ارباب اقتدار کو آپ کے پاس طاقت ہے اور ہم آپ کی اس مثبت طاقت سے فائدہ اور استفادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ عاشورہ اور چہلم پر خدا نخواستہ وہ صورتحال نہ ہو جائے جو کسی کے کنٹرول میں نہ رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس پلیز۔ علامہ صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی خدشات نظر آئے ہیں کہ گزشتہ پالیسی کنٹینیو رہی ہے؟ دیکھیے پچھلے سال نا حکومت پاکستان نے بہترین کام کیا کہ ایک وفد بھیج دیا۔ اس وفد نے عراق میں جا کے گفتگو کی، میں خود اس وفد کا حصہ تھا۔ جناب منسٹر ہوم افیئرز جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے وفد تشکیل دیا 3 علماء کے ساتھ، اور عراقی گورنمنٹ نے بہت ویلکم کیا کہ آپ نے ہمیں بر وقت بتا دیا کیا پرابلمز ہیں۔ اس وقت تو انہوں نے ہمیں ایک تحفہ بھی دیا کہ اس سال کی عراق کی ویزا فیس بھی معاف کر دی، لیکن اس سال نہ صرف چلیں ہم ویزا فیس کے معاف کرنے کی بات نہیں کرتے، پلیز ریگولرائز کریں۔ کین یو امیجن 1,50,60,000 لوگ اس 2 مہینے کے عرصے میں، یہ اس سے زیادہ تعداد ہے لیکن میں صرف 40 کی بتا رہا ہوں۔ دے وانٹ ٹو کراس دا بارڈر، پاکستان کے بارڈر سے ایران سے کراس کر کے عراق۔ ابھی تک کوئی واضح پالیسی، جو چیزیں اناؤنس کی گئی تھی، میں ایمبیسڈر حضرات سے ملا، ان کو میں نے بتایا، انہوں نے کہا آپ کی توجہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، ہم اس کو آگے پہنچاتے ہیں، لیکن مائنڈ دیئر ورڈز، حکومت پاکستان اپنے آپ کو لاتعلق شو کر رہی ہے۔ میں ارباب اقتدار کو آپ کی طرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو سیریسلی لیں۔ اچھا صاحب، اسی کے ساتھ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں پچھلی دفعہ گئے تھے وفود، تو اس دفعہ بھی آپ نے حکومت سے کوئی رابطہ کیا؟ وزراء سے، وزارت خارجہ، داخلہ، محسن نقوی صاحب کا داخلہ ہے، دیکھیے ہم تو کوئی رابطہ ہوا کیا
ہم تو کوششیں کر رہے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رابطوں کی، لیکن کیا ضرورت ہے کہ ہم رابطہ کریں؟ یہ ملک کے ذمہ دار ہیں، ذمہ داری پورا کریں. لیکن جب ہم نے دیکھ لیا قافلہ سالاروں کے خطوط پہ خطوط، فون پہ فون، ڈراپ باکس کے ذمہ دار پریشان ہیں کہ ہم، ان کی تو ایک اور پریشانی ہے، علامہ صاحب ایک منٹ، ان کی ایک اور پریشانی ہے. ہاؤ شوڈ دے ٹرانسفر دا ویزا فیس؟ 1,60,000 50,000، میں تو 2 لاکھ سے زیادہ کی فگر کہہ رہا ہوں. ہاؤ شیل دے ٹرانسفر؟ کیوں آپ آفیشیلی ان آفیشیل کاموں کو رواج دے رہے ہیں؟ وہ تو اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں. اینڈ اٹس اے سیریس میٹر. میرے ملک کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، میرے ملک کو FATF میں ڈالا جاتا ہے. ہم قطعاً زیارت کی وجہ سے اپنے ملک کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ریگولر طریقے سے، جیسے پوری دنیا کی ایمبیسیز ٹرانسفر کرتی ہیں، جو بھی ویزا فیس ہوتی ہے ویسے ہی ٹرانسفر ہو. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یہ اتنا سنسیئرلی اس بات کو کہہ رہے ہیں، ورنہ تو لوگ ان کے پیچھے پڑے، آؤ ہم کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ملک کے لیے کوئی نیگیٹو چیز نہ کریں. جی پلیز آپ کو مسائل کی نشاندہی کر دیں اگر، تو ذرا ہمیں بھی ہم کنوے کرنے میں آسانی رہے. کس چیز کی؟ جو مسائل اس وقت دیکھیں، خدشات یہ ہیں کہ عراق سے جو ای ویزا ایشو کی جا رہی ہے وہ ایکچولی اٹس ناٹ ای ویزا. ابھی جو لوگ گئے ای ویزا شروع ہونے کے بعد سے 5-6 مہینے میں انہوں نے دیکھا کہ صرف یہاں سے ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں ای ویزا کیا ہے کہ اب آپ کے پاس ایک کاغذ ہے، آپ جیسے ہی وہاں پر امیگریشن میں پہنچے آپ نے وہ کاغذ دیا، بلکہ وہ کاغذ بھی نہیں چاہیے، پاسپورٹ دیا، اسکین ہوتا ہے وہ. ابھی وہاں پر فنگر پرنٹس کرا رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں. آج کل تو اتنا رش نہیں ہے، محرم اور سفر میں تو حالات خراب ہو جائیں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ دیٹ از دا ون آف دا بگیسٹ پرابلمس. سیکنڈلی یہ ہے کہ ایران کی ڈبل انٹری ویزا جو ہے اس پہ ہم کسی بھی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کر سکتے. ایون وی کین ناٹ ایکسیپٹ دا لمیٹیشنس کہ 1 مہینے کے اندر جائیں، 1 مہینے کے اندر آئیں. انسان ہے، بائی روڈ جا رہا ہے، بائی روڈ آ رہا ہے، تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ 2 مین پوائنٹ جن کو اس وقت ہمیں سامنے لانا ہے، پلس ویزا فیس جو آفیشیلی ٹرانسفر ہونی چاہیے. آخر میں ایک اس سے ہٹ کے نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ کوئٹہ سے تافتان میں بھی زواروں کو ابھی بہت پرابلمز ہو رہی ہیں، لیکن اس کے لیے ہم الگ سے لائحہ عمل بنا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے حکومت پاکستان، پرائم منسٹر صاحب کو، دوسرے ذمہ داروں کو خط لکھا ہوا ہے. اگر اس میں ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا تو اگین ہم آپ کو زحمت دیں گے، اس لیے کہ یہ راستہ ہمارے لیے ایک محترمانہ راستہ ہے. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس نیک کام میں ثواب عطا فرمائے اور ہمارا ساتھ دیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.